یہ صورت جو بھی آپ نے سنی ہے، اب آنے والے دنوں میں آپ نے اس کو اپنے مطالعہ میں رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ زندگی کا وہ گہرا سبق لیے ہوئے ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ہمیں ساری زندگی، پھر پورا سال، پھر پورے سال میں سے بھی، یہ میں کیوں اس کو منیمم کرتی آ رہی ہوں، کیونکہ ہم سب آج کل انسٹنٹ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں۔ مطلب جو بھی چیز ہو نا، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ محبتیں ہیں تو ان کے نتیجے بھی فوراً مل جائیں، ہر چیز کا رزلٹ سامنے آ جائے، اور بس یہ چاہیں اور ہو جائے۔ شاید ہم نے اسی دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے کہ وہ خواہش کریں اور وہ مراد سامنے آ جائے، حالانکہ یہ تو دنیا ہے، یہ تو ہم سب جانتے اور مانتے ہیں۔ اگر ہم ان 10 ڈیز کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں، ان کی روح اور ان کے تقاضوں کو پورا کر لیں، تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا اندر، ہمارے باہر کی دنیا اور ہمارے دل کی دنیا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ کامیابی کے ٹریک پر آ سکتی ہے۔ بلکہ کامیابی کے ٹریک پر ہی نہیں، بلکہ اپنی منزل کو، گول کو حاصل کر سکتی ہے۔ صرف یہ 10 دن، یہ وہ اسپیشل ڈیز ہیں جن کی رب تعالیٰ نے ایک پوری سورت کے اس کے نام کر دی، سورۃ الفجر۔ اس کا جو میسج ہے، دیکھیں سورت کا جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ یہ اس سٹوری، یہ اس ٹاپک، یہ اس عنوان اور اس موضوع کا ٹائٹل ہے۔ کسی بھی سٹوری کا ٹائٹل وہ سب کچھ سمجھا دیتا ہے، عنوان نام ہوتا ہے، وہ پورا سمجھا دیتا ہے کہ بات کیا ہے۔ وہ بات یہ ہے والفجر، اور فجر کیا ہوتی ہے؟ صبح زندگی کی علامت ہوتی ہے، کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ فجر، جس کو زندگی کی نئی صبح مل جائے اس کو کامیابی کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے زندگی اور آج کے یہ دن بوجھ ہوں گے، اپنے مسائل، پریشانیاں، ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ ہمیں اٹھا ہی لے۔ مت گھبرائیں، یہ زندگی بوجھ نہیں ہے، خواہ وہ بڑی سے بڑی لمبی بیماری ہو، تکلیف ہو، یا کسی کا دیا ہوا زخم ہو، چوٹ ہو، کوئی پریشانی، کوئی جدائی، زندگی ہے تو سب ممکن ہے۔ زندگی ہے تو بیماری سے صحت بھی ممکن ہے، زندگی ہے تو پریشانی سے خوشی بھی ممکن ہے، زندگی ہے تو جدائیوں سے ملاپ بھی ممکن ہے۔ زندگی میں ہی سب کچھ ہے، زندگی کے بعد تو وہ ڈائری کلوز ہے، چیپٹر بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو والفجر، یہ ایک امید، یہ ایک ہوپ، جیسے کہتے ہیں کہ نیور گیو اپ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا آغاز کس سے کیا؟ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ زندگی کی صبح کو زندگی کا موقع سمجھو، کم مت سمجھو، بوجھ تو بالکل نہ سمجھو۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ سبحان اللہ، کتنے ہوں گے ہم میں سے، کسی کو بی پی، کسی کو شوگر، کسی کو سٹمک، کسی کو پین، کسی کو کیا، اس طرح کے ایشوز ہیں نا۔ اگر 10 ڈیز اگر آپ اپنی خوراک کو بہتر کر لیں، اور صرف 10 ڈیز آپ اپنے ایک روٹین ڈائٹ پلان بنا لیں، اور اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ فاسٹنگ۔ سنت میں ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا 10 کے بھی 9 کر لیں، کیونکہ 10واں دن تو پھر عید ہے، یوم النحر۔ پہلے 9 دن ایام ذی الحج کے، یہ سبحان اللہ فاسٹنگ کیا ہے؟ ڈزنٹ میٹر کہ سمر ہیں، لانگ ڈیز ہیں، گرمی ہے، اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے فائدے کو دیکھیں۔ کتنے فائدے ہیں یہ آپ کے، نہ صرف یہ کہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرے گی، بلکہ روح کا بھی تزکیہ کرے گی۔ سبحان اللہ، میں جب ان کی فضیلت دیکھتی ہوں نا، اتنی اسٹرگل، ہارڈ ورک، اور سب میں ایک پانی کا ایک گلاس یا 1-2 بائٹس میرے لیے فیول کا کام کرتے ہیں کہ وہ ڈالا تو چل پڑے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ایک طرف، انجن ہوگا تو فیول ہوگا۔ انجن کو زندہ رکھنے کے لیے یہ روزے یہی کردار ادا کرتے ہیں۔ انجن فیل ہو جائے تو کچھ ہو سکتا ہے، تو انجن کو رواں رکھنا ہے، انجن کو ایکٹیو رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ روزے زندگی کا کام کرتے ہیں۔ پٹرول اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، اگر انجن فیل ہو تو ٹینکی بھر بھی دیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے عشرہ ذی الحج، اور یہ پورا کا پورا، اس میں سے جس چیز پر بھی آپ بات کریں گے نا، مطلب ان دنوں میں جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ اور اس سے پہلے اب یہ جو دن ہے باقی ذوالقعدہ کے آخری، یہ اس کا مقدمہ ہے۔
مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کتاب کے جو ابتدائی پیجز ہوتے ہیں نا، اس کتاب کے مکمل سمری، خلاصہ، اس میں کیا ہے ان شارٹ بتا دیا جاتا ہے. مقدمہ جس سے جو قدم ہوتا ہے آگے قدم بڑھانا. مقدمہ ہوتا ہے کہ وہ جو آگے قدم بڑھانے سے پہلے جو چیز شروع میں ہی بیان کر دی جائے. تمہید، ابتدائیہ اسی کو کہتے ہیں، سٹارٹنگ. تو یہ اب جو دن ہے نا، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ 10 ڈیز، جب ہم 10 ڈیز کی فضیلت دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فجر کی، کامیابی کی، زندگی کی، امید کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ ان 10 راتوں کا ذکر کیا. اچھا، راتیں اس لیے میں نے یہ لفظ بولا کیونکہ لیال آیا ہے، لیکن یاد رہے یہ اصل میں لیال بمعنی ایام ہے. کیوں؟ یعنی بعض لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو راتوں کی قسم اٹھائی ہے. لیال ہے نا، لیل کی جمع لیال، اللہ لیل نائٹ کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو راتوں کا لفظ سنا ہے، تو دن کیوں؟ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اور عربی میں بھی اسی طرح ہے. جب آپ کہتے ہیں نا دن، مثلا 10 دن میں ہوگا، تو کیا آپ راتیں نکال دیتے ہیں؟ راتیں شمار ہوتی ہیں نا. اسی طرح عربی زبان میں بھی جب راتیں بولی جاتی ہیں تو مطلب پورا پیکج شمار کیا جاتا ہے. اور وہاں راتیں اس لیے بھی کیونکہ وہاں تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شام سے، رات سے، سورج کے غروب سے. اسی لیے جس طرح ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے نا کہ دن سے، کیونکہ وہ ہم سوئے ہوتے ہیں، رات شمسی کیلنڈر جو چینج ہوتا ہے تو نئی تاریخ ہماری اگلا دن صبح سے، ہماری آنکھیں صبح کو دیکھتی ہیں نا نئی تاریخ. تو وہاں پہ خاص طور پر اس چیز پر عمل درآمد ہوتا ہے، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں کہ رات سے ہی تاریخ بدل جاتی ہے. اور پھر یہ کہ راتیں ہی تو اصل فیصلہ کرتی ہیں. اگر آپ پوری رات جاگتے رہیں، فضولیات میں گزارتے رہیں، آپ کا دن اچھا گزرے گا؟ سو کے گزرے گا، وہ دن مردہ ہوگا، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. جب دنوں کو صحیح گزارنے کی بات ہے، دنوں کی فضیلت ہے، جب دنوں کی فضیلت ہے تو راتیں باقاعدگی سے، ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے گزارنی ہوں گی، تب جا کر ایک ایکٹیو پروڈکٹیو ڈے حاصل ہوگا. تو جس نے دن میں نیکیاں کمانی ہیں وہ رات کو بھی نظم و ضبط سے گزارے، وہ مغرب سے اپنا سونے کا تک کی روٹین کو پورا کر لے اور وہ جلد سوئے. عام طور پر اکثر پوچھتے ہیں نا کہ تہجد بڑی خواہش ہے، کیا کروں؟ کوئی تسبیح بتا دیں. تسبیح کے بجائے ایک عادت اپنا لیں، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں دعا جو ہوتی ہے نا، تسبیح کیا ہے؟ دعا ہوتی ہے دوا کے ساتھ. اب آپ پرہیز نہ کریں گناہوں سے، اب سارا دن آخر سونے ٹائم تک سکرول کرتے رہیں، چیزیں دیکھتے رہیں، کالز پہ لگے رہیں، پھر وہ ہماری روح کا الارم کیسے بجے گا تہجد کے وقت میں؟ جو بھی چاہتی ہے کہ میں تہجد پڑھوں تو رات کو سب سے پہلے جلدی سوئے گی. جلدی سوئیں گے تو نیند پوری ہوگی، خود بخود وہ کسی ایک ٹائم میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اور اگر ٹائم نہ دیکھیں نا تو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نیند اتنی پوری ہو گئی، اتنی لمبی گہری نیند کر لی ہے نا کہ پتہ لگتا ہے کہ اب صبح ہو گئی. ٹائم دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو 12 بجے ہیں، ابھی تو 1 بجے ہے. یہ صرف جلدی سونے کا ہوتا ہے اور یہ سنت میں ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب نے خود اور اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، جس طرح آپ کو رمضان میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، واللہ ان رمضان اور ان رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں بھی اگر تولا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق، یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو لیلۃ القدر ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی راتیں افضل ہیں اور اس کے دن افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہی بات ملتی ہے. اور یہ اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ جو اکثر پاکستانی اور ہماری روٹین اور دنیا بھر کی اکثریت کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ بندہ رات کو تھک ہار کے سوتا ہے، اور رات کو اگر عبادت ہو نا تو کم ہی لوگ جاگ پاتے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی پیکج آپ کو دن میں مل رہا ہو، اور اس سے بھی اچھا پیکج آپ کو دن میں مل رہا ہو، اور دن تو ہم سب جاگتے ہی ہیں نا، کم نہیں سوتے ہیں، سیلولہ بھی کم کرتے ہیں، سوتے بھی کم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے ساتھی اب بھی دن کو سوتے ہیں، اور آدھا دن، بلکہ پورا دن، بلکہ ان کا دن، ان کی صبح کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یا زوال شروع ہو چکا ہوتا ہے.
حالانکہ سورج کی روشنی، یہ کامیابی کی، یہ برکت کی، البرکہ فی السحور، کہ میری امت کی برکت جو ہے نا وہ صبح صبح اٹھنے میں ہے، فجر میں ہے. اور ایون پوری دنیا میں، اچھا سوچیں اگر پوری دنیا سے لائٹ ختم ہو جائے، بجلی ختم ہو جائے، اور اسی طرح بہت ساری سہولیات ختم ہو جائیں جن پہ ہم ابھی آج کل پورا ریلائی کرتے ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا بھی مشکل ہے، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ہوا، پانی، یہ اس کا نظام جو ہے، سورج کا نظام، روشنی کا نظام، یہ زندگی کے لیے کافی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کی کلاک صبح سے شروع کریں نا تو دن کے وقت میں پڑھائی، کام، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور رات کے وقت میں اندھیرے والے کام ہو سکتے ہیں، یعنی سونا اور باقی بھی کافی ساری چیزیں. یہ صرف ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کیا اہمیت اور کیا برکت دی ہے. اب ذرا آپ تلاوت سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللہ اللہ، یہ آیات دل کو دہلا دیتی ہیں کہ اگر اب نہیں تو کبھی نہیں، کہتے ہیں آج نہیں تو کبھی نہیں. ہم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مواقع، اللہ کی پہنچائی ہوئی آیات، انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اگر ہم اب بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں سدھرنے کا، آگے بڑھنے کا، رب کو راضی کرنے کا، جنت کمانے کا، خدمت خلق کا، لوگوں کے لیے خیر بانٹنے کا ذریعہ اب بھی نہیں بنیں گے، تو پھر ایسی خواہشیں ادھوری ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہے. جیسے میں بتا رہی تھی کہ کسی بھی کتاب کا مقدمہ اہم ہوتا ہے، تو ان 10 دنوں کا مقدمہ ذی القعدہ کے یہ آخری ڈیز ہیں. ابھی سے اپنی روٹین، ابھی سے اپنے آپ کو تیار، ابھی سے اپنا مائنڈ سیٹ. جیسے کوئی فنکشن ہوتا ہے نا، خاص فنکشن، کلوز ریلیٹیو کے ہاں شادی، کوئی نیبر میں، کسی فرینڈ کے ہاں، تو اس کے لیے کتنی پہلے ایک ایک چیز کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ تو مخلوق کا حال ہے. اللہ کی محبت کی بات ہو، جو زخموں کو مٹانے والا، مرہم رکھنے والا ہے، جو زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے، جو دلوں کو جوڑنے والا ہے. جتنی نرمی، جتنی محبت، جتنی عنایت رب کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے دل بھی مل جائے نہیں کرتا. لوگ لاکھ چاہیں آپ کو دینا، آپ کی ماں باپ کوئی بھلا چاہتے ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ، وہ نازوں میں پلی، وہ ماں خود گیلے بستر پہ سو کر بچے کو گرم پہ اور صاف پہ سلانے والی، وہ باپ اپنے منہ سے نکال کے کھلانے والا. کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک بیٹی کسی کے گھر بھیجتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے؟ کچھ نہ دینا مگر بیٹی کو تکلیف نہ پہنچانا، بیٹی کو خوش رکھنا، ہماری بیٹی کو آنسو کبھی نہ نکلیں. یہ ہر ماں باپ کا یہی مطالبہ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہ سب جو ان چیزوں کا مالک ہے، ماں باپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، لیکن رب چاہے تو کر سکتا ہے. تو کس کے ساتھ دوستی زیادہ ہونی چاہیے؟ رب کے ساتھ، کیونکہ وہ چاہے کر سکتا ہے. ماں باپ اور دنیا لاکھ چاہے بھی، اول تو چاہتے نہیں ہیں، اول چاہتے نہیں، اور اگر چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے، بے بس ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ سے لینا کیا، وہ تو لوگوں کو بھی چاہ کے لاکھ کہہ کے کہ بیٹا داماد سے کوئی منوا سکتا ہے؟ نہیں منوا سکتا. بہو سے کوئی منوا سکتا ہے؟ نہیں منوا سکتا. کسی سے بھی نہیں منوا سکتا جب تک خود اپنا دل نہ کرے. اور دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں لوگوں میں سے کسی سے کوئی خیر کی امید ہو نا، اس سے امید رکھنے کے بجائے یا منہ ٹیڑھا کرنے کے بجائے اس کے آگے، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیں. لوگوں سے مانگیں ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جب اس سے مانگتے ہیں ہاتھ بھی اوپر ہوتا ہے. لوگوں سے مانگیں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، رب سے مانگیں تو مراد ملتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھی ہے، دعا مانگ کے نا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آنکھیں تو بعد میں ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے جیسے میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب میں نے کرنے والے کے سپرد کر دیا.
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اچھا، دعا بھی اور عمل بھی یہ ایسے ہے جیسے خط لکھ کے مطلوبہ جگہ پہ پہنچا دینا۔ اب 10 دن یہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ صرف 10 دن ایسے سمجھ کے گزاریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہے اور یہ ہمیں ملنے والے ہماری زندگی کے آخری 10 دن ہیں۔ ویسے تو ایک دن کا بھی نہیں پتہ، ایک پل کا بھی نہیں پتہ۔ کئی ایسے لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں اور دوران لیکچر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہمیں اب واپس اپنے گھروں کو جانے کا نہیں پتہ۔ لیکن سوچ انسان کو ویسے کہتے ہیں نا کہ خواب بڑے دیکھنے چاہیے، ڈریم بگ، خواب بڑے دیکھیں۔ آپ یہ بڑا خواب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار زندگی میں سال دے اور ہر سال یہ دن نصیب کرے، لیکن کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 دن مجھے دے اور میں اس 10 دنوں میں ساری دنیا سے کٹ کے ہر وہ چیز جو میری عبادت میں رکاوٹ ہے، میرے علم میں رکاوٹ ہے، میرے عمل میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے وہ کاٹنا کوئی نعوذ باللہ کینچی سے کاٹنا تو ہوتا نہیں ہے، وہ ایک اپنے مائنڈ سے کاٹنا ہوتا ہے کہ اور اپنا مائنڈ حنیفاً للہ، اللہ کی طرف یکسو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوگا، گھر کی ویسے روٹین ہوگی، بچوں کی سب کی وہی روٹین ہوگی، لیکن آپ کا مائنڈ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ یکسو، حنیفہ کا لفظ اس کے لیے ہے کہ یعنی ہر طرف سے فوکسڈ ہو گئے یہ 10 دن اپنے رب، جنت، اس کو راضی کرنے، اس کی قربت پانے، سب کچھ کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ 10 دن کیوں اتنے افضل ہیں؟ ویسے تو اللہ حکیم علیم جانے، ہم تو مطلب اس کی حکمتیں شمار کیا جان ہی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ قسم اٹھائیے، قسم، اللہ کی قسم، آپ میں سے کوئی ایک کسی بات پر قسم اٹھا لے، سب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آگے بات نہیں کرتے۔ جب کوئی قسم اٹھا لیتے نا بات ختم ہو جاتی ہے نا ایسے۔ اور جب کوئی مسجد میں قسم اٹھا لے تو پھر جھوٹی کیوں نہ ہونا، لوگ پھر جواب نہیں دیتے، بس پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب قرآن کی قسم ہو اور اللہ اٹھا رہا ہے، اس کی کتنی اس کی گارنٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور یہ اس کی تاکید ہے، جفت اور طاق کے بغیر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز یا تو جفت ہوتی ہے یا طاق ہوتی ہے، یہ نمبرز یہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی نعمت، اس کی عنایت سایہ فگن ہے۔ فرمایا اور پھر واللیل اذا یسر، جب رات چلی جاتی ہے اور نئی زندگی، نیا موقع ملتا ہے، ان سب چیزوں کی قسم اٹھا کے فرمایا کیا ابھی بھی حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی نصیحت، کوئی فائدہ، کوئی پتے کی بات ہے؟ کچھ سمجھ آیا ہے؟ کیا دل تیار ہیں آگے بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے؟ یعنی یہ قسم کیا تمہارے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ یقیناً رکھتی ہے۔ اللہ کی قسم کیا، اللہ کا تو فرمان ہی کافی ہے، اللہ کا تو فرمان ہی کافی ہے، اور یہاں تو قسمیں ہیں۔ اور یہ حل قد کے معنی میں ہے، یقیناً عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں نصیحت ہے۔ حل فی ذالک قسم، کیا واقعی کوئی قسم ہے، مؤثر ہے، لذی حجر، عقل مند کے لیے؟ یقیناً ہے۔ یہاں ترجمہ حل کا قد کیا جاتا ہے کہ یقیناً ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے پیغام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے پہلے، کام بتانے سے پہلے ایک عبرتناک انجام بتایا ان قوموں کا جنہوں نے اللہ کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔
اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود اور اسی طرح قوم فرعون، ان کی طاقت کی اور پھر ان کی عبرت ناکی کی تفصیل بیان کی. فرمایا کہ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ان جیسی طاقتور قوم تو کوئی پیدا ہی نہیں کی گئی. آج یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سبحان اللہ لاک بھی ہے، گیٹ بھی ہے، CCTV بھی لگا ہے، سیکیورٹی بھی ہے، ہر سب کچھ کا انتظام ہے تو میں سیف اور سیکیور ہوں، میری فٹنس بھی ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور میرا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ مطمئن اور خوش رہیں گے، لانگ لائف رہیں گے؟ ہرگز نہیں. اس سے بھی زیادہ وسائل میں، چیزوں میں طاقتور قوم جن کا ثانی ہی پیدا نہیں کیا گیا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مگر ہوا کیا تھا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ کا کوڑا عذاب بن کے ان پہ برسا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور پھر فرمائے دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سمپل 10 دنوں کا آپشن رکھ دیا، قسم اٹھا دی کہ قسم تمہارے لیے کافی ہے، یہ 10 دن بہت اہم ہیں، ان کو رب کی محبت، اس کی عبادت، اس کی قربت کے لیے گزارنا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے پیغام دیا. دوسری طرف اتنی تفصیل سے عبرت ناکی بتائی. مطلب کیا ہے کہ ڈو اور ڈائی، یا تو اس کی اہمیت کے لیے کوشش کرو، فضیلت پاؤ، یا پھر انجام یہ ہے غفلت کا انجام، تکذیب کا انجام، انکار کا انجام یہ ہے. ہم کہیں غفلت میں مارے نہ جائیں کہ یہ دن گزر جائیں اور ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ عید آ رہی ہے، قربانی کرنی چاہیے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ پہلے قربانی کے ضیاء کے لیے یہی چیز ہے کہ اگر آپ کی سوچ ابتدا یہیں سے ہے نا، ہے قربانی نہ کہ لوگ کیا کہیں گے. اور مطلب پہلے اور سب سے اچھا ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے لیے کی تو وہ قربانی کو ضائع کر بیٹھے، بلکہ اگر یہ خیال آتے تو نہ ہی کیجیے. دلوں کا پاک، کیونکہ اللہ کو تو نہ خون جاتا ہے نہ اللہ کو گوشت جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد سے ہٹ کے للہ کرنا. تو جو بھی کریں خالص نیت سے. اور ان دنوں میں بھی نہ صرف خود مدر سسٹرز، ہمارا کردار ایک گاڑی کے انجن کی طرح ہوتا ہے. ہم نے سب کو، سارے پرزوں کو ایکٹیو رکھنا ہے. آپ درست ہوں گی، بچے بھی نیکیاں کما لیں گے. آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی کوشش، گھر کا ماحول. جس طرح رات کو سلانے کے لیے لائٹس بند کر دیتے ہیں، اسی طرح صبح اٹھانے کے لیے بھی. اور خود سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، جو چیز بچوں کو کہنے سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے نا، وہ آپ کا اللہ کے لیے اخلاص اور آپ کا دین کے لیے مخلص ہونا اور کوشش کرنا ہے. ماں باپ کی عبادتیں بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ ٹرانسفر سسٹم ایسا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. وقتی طور پہ آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا، ہم تو بہت دعائیں بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ چیز زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کہ ہم تو دین کے رستے پہ ہیں، بچے پیچھے ہیں. کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے. اس رسوائی سے تو انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے. لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا. دنیا میں تو ہم کور ریپر گولڈ پلیٹڈ کر لیتے ہیں، دنیا میں تو چیزوں کو سب اچھا کر کے کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی برائی نہیں کرتی. بلکہ میں گلہ بھی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ایکسیپٹ کریں. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کیا انہوں نے اس کو پردے ڈالے تھے؟ قرآن نے کتنا واضح کھول کے بتا دیا ہے. میں سمجھتی ہوں جب تک بیماری کو ڈائگنوز نہیں کریں گے نا، اس کا علاج نہیں ہو سکے گا. کور ریپنگ کے بجائے، اس پہ سونے کی پلیٹ سب اچھا دکھانے کے بجائے ایکسیپٹ کریں کہ بچہ کیسے ہے، اس کے لیے کام کریں. بچی کیسی ہے، اور یہ بھی نہ اہل نہ کارا بچیوں کو اللہ اکبر، جو ہم اپاہج بنا رہے ہیں، مفلوج بنا رہے ہیں، ان کو شادی کے قابل بھی نہیں چھوڑ رہے. کچھ بھی نہیں کرنا آتا بچیوں کو. اور مائیں ہیں کہ وہ اونچے خواب کے سب سے اعلیٰ بھی کس لحاظ سے، امیر، سیدھا کہنے سب سے اعلیٰ بھی نہیں، امیر، سب سے امیر رشتہ چاہیے، سب سے اونچی جگہ چاہیے. بچی شاید اس کے لیے تیار ہی نہ ہو، نہ فزیکلی، نہ اسپرچولی، نہ کوئی ویژن رکھتی ہے، نہ کچھ کرنا جانتی ہے، نہ کر سکتی ہے. یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. عبادت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ذات، جو کچھ آپ کر سکتی ہیں نا، دیکھیں اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے ماں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو وہ مسلمہ بننا چاہیے کہ جی اس کو جو بھی آتا ہے وہ دوسری کو سکھا دے۔ جو بھی آتا ہے کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا، کہ جھٹ پٹ آپ نے 2 روٹیاں پکائی، کسی سے پکوانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، خود کر لیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی خود کر لیتے ہیں، دوسروں کو شامل نہیں کرتے۔ یہ چیز ایڈ کر لیں آپ، جو بھی آپ کو ہنر، سلائی، صفائی بڑی اہم ہے، جو بھی آپ کو، اور جو عادتیں، سبحان اللہ کیا عادتیں ہوتی ہیں، باتھ روم جاتے ہیں دھو کے آتے ہیں، مگر بچوں میں عادت ہے، یہ کس نے سکھانی تھی؟ اسی طرح ہم اپنی پلیٹ اپنی پلیٹ کچن میں شاید رکھنے جاتے ہیں، اور جتنی پلیٹیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے آتے ہیں، یہ بھی تو ہم نے سکھانا ہے بچوں کو، یہ کروانا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنا فوکس رکھ لیں کہ میں نے وہ مسلم بننا ہے نا، کہ جیسے سبحان اللہ آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس طرح ہم مسلم اللہ کی ٹریننگ میں ہیں۔ اسلام سے بڑھ کے ڈسپلن کہیں نہیں ہو سکتا، اور 5 وقت نماز کا الارم، یہ ہمیں زندگی کا ڈسپلن سکھانے کے لیے تو ہے، سستی سے نکالنے کے لیے تو ہے، ایکٹیو رکھنے کے لیے تو ہے۔ اس دوران میں آپ ظہر اثر میں قیلولہ کر سکتے ہیں، فجر سے اس ٹائم میں، ان 5 نمازوں کا الارم اگر آپ اپنی زندگی میں لگا لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ آگے کے یہ 10 دن سبحان اللہ یہ خاص پریکٹس کے دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر ان دنوں میں دیتے رہیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ما من ایام افضل، دنوں میں سے کوئی بھی دن ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحج میں اس کے 10 دنوں سے، پورے سال کے دنوں میں سے 365 جو ڈیز ہیں، پورے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے مطابق یہ 10 دن ایک طرف ہوں پورے سال کے دن، اور ایک طرف یہ 10 دن، یہ 10 دن افضل ہیں۔ اچھا، اس کی افضلیت کیا ہے، کیا فائدہ؟ افضل ہے تو کیا فائدہ؟ افضل یہ ہے کہ آپ ایک طرف سال کے باقی سارے ایام میں کوئی نیکی کرتے رہے، اور دوسری طرف آپ نے ان 10 دنوں میں وہ نیکی کر لی، وہ اجر میں، وہ ثواب میں، وہ قبولیت میں، وہ ان دنوں سے افضل اور بھاری ہوگی۔ مطلب ان دنوں کے 2 نفل باقی دنوں سے افضل، ان دنوں کا 1 روزہ باقی دنوں ایون رمضان سے بھی افضل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور وہ تو فرضی ہے اور یہ نفلی ہے۔ نفل زیادہ ثبوت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے لازمی یہ کام کرنا آپ پہ فرض ہے، وہ تو کر لیتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں محبت ہو وہ کر لے، یہ اصل بات ہوتی ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو ان میں روزہ، ان میں صدقہ، ان میں ذکر و اذکار، ان میں ریگولیرٹی، ان میں ڈسپلن، اس میں محبتیں بانٹنا، واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دکھ، غم، پریشانیاں ہیں۔ کسی سے آپ تھوڑا سا چند سیکنڈ میں کسی سے بات کر لو نا، تو اس کے بعد کوئی کسی بہن کا ایک میسیج آیا، السلام علیکم، ایک ٹیکسٹ میسیج کہنا السلام علیکم آپ ڈاکٹر مصباح، میں اس کو وائس میں جواب دے دوں، اور اپنا نام وہ بتاتی ہے تو ہی میں وائس میں کرتی ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی لائک فیمیل ہے، خاتون ہے، یا میں فلاں جگہ سے بات کر رہی ہوں، یا میں فلاں کی امی بات کر رہی ہوں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا، نام بھی کوئی بتا دیتی ہیں، تو میں ان کو ریلیکس ان شارٹ کٹ وائس میں جب چند سیکنڈ کا جواب دیتی ہوں، تو جو محبتیں، جو مسکراہٹیں، جو اس کی دعائیں نکلتی ہیں، میں حیران ہوتی ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تکلیف بہت دیتے ہیں، ہم دکھ بہت دیتے ہیں، حتیٰ کہ اور کچھ بھی نہ کر سکے نا، کوئی ہم سے اپنا دکھ شیئر کرے نا، وہ آگے پھیلا دیتے ہیں، اس کے لیے اور بدنامی اور تکلیفوں کا باعث بنتے ہیں۔ اپنی زبان کو پاک رکھنا سیکھیں، دل تو پاک کر نہیں سکتے، زبانیں تو پاک کر لیں۔ زبانوں کو پاک رکھنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کا ایسا تذکرہ زبان پہ نہ آئے جو اسے برا لگے، جو غیبت کی تعریف ہے۔ اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، یہ زبانوں کی پاکیزگی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچائی، اور سچائی فائدہ دیتی ہے، جھوٹ برائی ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ برائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سب سے زیادہ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ پیسے بھی نہیں دے سکتے، آپ مدد بھی نہیں کر سکتے، ایک میٹھا بول۔ اللہ کے ہاں روزے قیامت ترازو میں سارے اعمال میں وزنی عمل کون سا ہوگا؟ اخلاق، خلق حسن، اچھا اخلاق۔
ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتوں سے بڑھ کے خلق حسن کی پریکٹس کریں، اچھے اخلاق کی پریکٹس کریں، کہ میں نے کچھ برا نہیں بولنا، میری کوئی بات 10 دنوں میں نہیں، عہد کر لیں. وہ ہے نا جیسے ثلاثۃ ایام الا رمضان، 3 دن کا روزہ. اس وقت تک اس طرح روزہ رکھا جا سکتا تھا، اب اس طرح کا روزہ نہیں ہے، لیکن خاموشی تو اب بھی کی جا سکتی ہے اختیار، اور کم بولنا حکمت ہے. الصمت حکمہ، خاموشی حکمت ہے، نجات ہے. اسی طرح اگر نہیں بول سکتے اچھا تو خاموش ہیں، وگرنہ اچھے بول بڑی بڑی عبادتوں سے بھی بھاری ہیں. دلوں کو خوش کرنا، مسکراہٹیں پھیلانا، آسانیاں کرنا. آسانی کرنا ایک یہ بھی ہوتا ہے، کوئی پانی کے لیے اٹھ رہا ہے، میں گلاس پلا دیتی ہوں، سبحان اللہ. اپنے کھانا ڈالنے سے پہلے کسی ساتھ سے پوچھ لینا آپ نے بھی کھانا ہے، یہ بھی آسانی بانٹنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کر دینا، اس میں کون سی نہ اس میں ایفرٹ لگتی ہے، صرف ایک سوچ ہے، آسانی بانٹنے کی نیت ہے. اور ہر کام سے پہلے قبولیت کے لیے ہر کام سے پہلے نیت ہوتی ہے. ابھی نیت کر لے یا رب، اور دعا بھی، اے ہمارے رب ان 10 دنوں کی ہر بھلائی ہر نیکی ہمارا مقدر کر دے. یا اللہ ہم نیت کرتی ہیں خلوص دل سے، ہم نے یہ پڑھا والفجر ولیال عشر، تیرے قرآن کو سچ جانا، هل فی ذلک قسم لذی حجر. یا رب ہم نے اس میں نصیحت حاصل کر لی کہ ہم نے اپنی زندگی کے ان دنوں کو اپنی پوری لائف کے بہترین دن بنانا ہے، بہترین دن بنانا ہے. اس کے لیے آپ نے وہ جو چیزیں آپ کے لیے ہرڈلز بن سکتی ہیں، وہ عید کی شاپنگ، عید کی گراسری، عید کو لے کے وہ یہ 10 دن ضائع کر بیٹھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ عید بھی بڑا امتحان ہے. ایک تو ادھر رمضان والی، وہ اتنے قیمتی دنوں کے آخر میں عید آ رہی ہے، اور ادھر سے عید الاضحیٰ، اتنے قیمتی دن کہ انسان عید کا سوچ بھی نہ سکے. اچھا ہم اصل میں عید کیا ہوتی ہے؟ وہ اتنی ساری عبادت کے بعد ریلیکسیشن شروع ہو رہی ہے. یہ عید ہے، خوشی ہے نا کہ میں نے اپنا ٹاسک پورا کر لیا، میں نے اپنا گول حاصل کر لیا. ہماری عید ہم ان سب کو اسکپ کر کے اس دن کا سوچتے ہیں، وہ ریلیکسیشن کا سوچتے ہیں، وہ چھٹی کا سوچتے ہیں، وہ محنت کا نہیں سوچتے، وہ پیپر کا نہیں سوچتے. چھٹیاں ہو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے پیپر بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. وہ چھٹی خود ہی آ جائے گی، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں جائے گی. وہ اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے، وہ ملے گا. لیکن ہم نے ان دنوں میں اصل خوشی تو اسی کی ہوتی ہے نا جو کامیاب ہوتا ہے. اور ہماری یہ کہ نہیں پتہ اگلا سال نصیب ہو، نہیں پتہ وہ اور کوئی دن اور نصیب ہو، تو کیوں نہ ہم اپنی نیت کر لیں سب سے پہلی چیز، اور نیت کا ثواب مل جاتا ہے. اتنا پیارا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے اور کر نہیں سکتا، یہ سچی کرتا ہے، کسی وجہ سے کر نہیں سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا، اچھی طرح نہیں کر سکتا، کچھ ٹوٹا پھوٹا کر لیتا ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ تو اس کا اضعافا کثیرہ واللہ یضاعف لمن یشاء. ہر نیکی کا ارادہ کرنا ہے، ہر نیکی کا، کہ جو بھی اچھا یاد رکھیں نیکی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قبرستانوں پہ جانا اور پتہ نہیں کیا کچھ اور ایسی چیزیں شامل کرنا، یہ نیکیاں نہیں ہیں. جو وہ نیکی وہ ہے ما قال اللہ وقال الرسول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کا نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا، اس کے مطابق یہ 10 days آئیے عہد کریں کہ ہم اس کی ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ جان لیجئے. ایک تو میں نے کہا وہ ایک عید رکاوٹ بن جاتی ہے، چلیں یہ ختم ہوئی. اس کے بعد کیا رکاوٹ بنتے ہیں؟ ہمارے فونز، ہماری سکرینز، ہمارے پیکیجز، ہماری کالز. ان کو لمیٹڈ کریں. آپ نے ایک لیکچر سننا ہے نا تو اس لیکچر کا ایک رکھیں اسپیسیفک، میں نے کہ لیکچر سننا ہے، میں نے وہ کلاس لینی ہے، اور آپ نے اپنے اوپر نگرانی کرنی ہے. اپنی نگرانی کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ کی نگرانی کا پلیئر چلے. ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے نا، یہ یہاں پیغام، بے شک تمہارا رب، اور یہاں مرصاد گھات لگانا، سخت نگرانی کو کہتے ہیں، جو وہ چوکی پہ اوپر سے ہو رہی ہوتی ہے. کہیں گزر رہے ہوتے ہیں نا آپ کینٹ کے ایریا سے گزریں، مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں، چیک پوسٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک چوکی ہوتی ہے، اوپر سے وہ گن مین بیٹھا ہوتا ہے، کیمرے بھی خصوصی لگے ہوتے ہیں، اور دور سے وہ کرنے والے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پارکنگ کر رہی تھی، حالانکہ وہ اسپیس تھی، کافی سیف تھی، مگر وہ دور سے اس نے سیٹی بجائی،
مطلب بہت دور تھا کہ شاید پرندے جتنا نظر آ رہا ہو، لیکن اس نے وہیں سے سیٹی بجائی کہ یہاں گاڑی پارک نہ کریں. اور دیکھیں کہ اللہ کی نگرانی دور سے ہے آسمان سے، مگر بہت زوم، وہ اتنی زوم ہے کہ وہ دلوں کو بھی پڑھ لیتی ہے، لکھ لیتی ہے. ان ربک لبالمرصاد. کوئی بھی کام کر رہے ہو نا، 10 ڈیز کی نیت کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بیسٹ نیکیوں کے ڈیز بنانے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی موبائل اٹھایا، ان ربک لبالمرصاد رکھ دیا. یقین کریں بخشش کے لیے ایک ایکٹ کافی ہو سکتا ہے، صرف یہ ایک ایکٹ کافی ہو سکتا ہے نا، کہ کیا کہ میں نے اٹھایا تھا، یہ دیکھیں لائک میں کھول رہی ہوں فیس بک، ان ربک لبالمرصاد، پتہ نہیں آگے کیا آ جائے، میری تو وہ نیت ٹوٹ جائے، میرا تو وہ زندگی کے میں نے تو وہ گزارنے ہیں نا. میں کھول رہی ہوں ٹک ٹاک، ان ربک لبالمرصاد، میں کھول رہی ہوں یوٹیوب. میں آپ کو، اگر آپ کا کوئی آفیشیل کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ان 10 دنوں کے لیے یہ ایپس ڈیلیٹ کر دیں. اگر آپ واقعی اپنی نیت میں اسٹرک ہیں، اگر آپ سیریسلی اگر آپ اپنی لائف کے بیسٹ ڈیز کے طور پر لاسٹ بیسٹ ڈیز گزارنا چاہتی ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کو موقع دیا انشاءاللہ تو وہ بونس ہے، وہ مزید ایک انویسٹمنٹ ہو جائے گی آگے نیکیوں کی. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پلاٹ میں اتنا کما لیا، آگے مزید کما سکتے ہیں، تو اس پلاٹ میں، اس پیکیج میں اتنا کما لیں کہ چلیں اگر نہ ملے تو گزارا ہو سکے، معافی تو مل سکے، اور مل جائے تو سبحان اللہ پروفٹ کرتی جائیں، تجارت بڑھاتی جائیں، کمائی کرتی جائیں. تو اس کے لیے جو چیزیں، جو آنا جانا، میل ملاقات، فضولیات، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ خیر اور نیکی قبولیت بخشے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بانٹنا خیر کے لیے، آسانی کے لیے، یہ زندگی بھر یاد رہتی ہیں. جیسے آج سبحان اللہ، آج انہوں نے مجھے ناشتہ کرایا، مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. میں ایسی دکان کو دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے جاؤں، میں کیسے بات کروں، سب میری طرف ہو جائیں گے، اور میرے ساتھ 2 بچے ہیں، ٹیچر ہیں، میں بڑی کنفیوز ٹھہری تھی کہ میں کیسے کروں. اور ادھر سے میں نے بچوں کو پرومس بھی کیا تھا کہ سنڈے بریک فاسٹ اسپیشل میں نے آپ کو کرانا ہے، تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ خریدیں گے پھر یہاں جا کے بیٹھ کے کھائیں گے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پلان کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، لیکن آپ کے پاس بندہ لگا، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، اللہ ہی کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کریم سے نوازے. ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتا ہے کریم، عزت والا. رزق تو ہر چیز جو بھی ملتا ہے رزق ہوتی ہے، مگر رزق میں جب عزت ہوتی ہے نا، عزت والا رزق، یہ اصل رزق ہوتا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، وہ رزق کریم کا وعدہ کیا ہے. رزق میں عزت ملنا اصل رزق ہے. اور رزق یعنی ساری ضروریات آپ کی جو بھی ہیں نعمتیں، وہ عزتاً ملنا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں رزق کریم سے نوازے. ہم نے ان 10 ڈیز میں ایک تو وہ چیز جو ہماری عبادت میں رکاوٹ ہے اس کو سکپ یا لاک کر دیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، لٹرلی دنیا ویسی چلتی رہے گی. آپ اپڈیٹ نہیں بھی ہوں گے نا، پٹرول کے ریٹ کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیل کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ ایران جنگ کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس سارے جنگ کے موسم میں آپ اپنے مشن اور گول سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے. آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ نہ صرف ایک عبادتی مسلمہ، بلکہ وہ مسلمہ بھی جو ایک گہری نظر رکھنے والی ہو اور اپنے دشمن کو اپنا ہدف سمجھتی ہو، منکر کے خلاف ایک کام کرنے والی ہو. تو اس کے لیے دیکھیں، یہ آپ کا گھر میں رول ہے، یہ آپ کا بچوں کو سکھانا ہے. اور یہ ماحول، یہ نیک ماحول نیک سوچ کو ریز کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. بچوں کو رب سے جوڑنا، بچوں کو طاغوت سے بچانا. اس وقت آپ دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے، ہمارا دشمن ہمیں کیسے ہم پر حملے کر رہا ہے؟ اسی اسکرین کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سمپل انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اور ہم اپنے اس عبادت اور ان 10 دنوں میں کم از کم اس کی تو ساری وائرز کاٹ دیں نا، ان سے تو بچ جائے نا. تو یہ 10 ڈیز پریکٹس کے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں ایسے، میں جانتی ہوں سبحان اللہ کہ جب یہ رمضان یا اس طرح کے دن داخل ہوتے ہیں تو باقاعدہ، خیر یہ ایک بڑی اپنے آپ میں بھی عجیب چیز ہے، اپنی سکرینز کو سوئچ نکال دیتے ہیں، کیبلز نکال لیتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں،
اگرچہ ہمیں تھوڑا آکورڈ لگتا ہے کہ صرف 10 دن کے لیے، صرف 1 مہینے کے لیے، لیکن یہ ایک بڑی قربانی ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. مطلب آپ نے ایک چیز کا دیکھیں لگا ہوتا ہے تو بندہ ریموٹ چھپا دیں، کسی کے گھر بھیج دیں، مطلب اپنی امی کے گھر کسی دور جگہ کہیں بھی بھیج دیں کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، مطلب نہ ہوگا نہ یہ استعمال کریں گے. اور پورے گھر میں یہ چاہتے ہیں کہ اناؤنس کر دیں کہ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہی ہوں، 10 ڈیز اگر وہ ہم نے صحیح گزار لیے تو ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری پوری زندگی کی گناہوں کا، ناکامیوں فیلیئرز کا ازالہ بن سکتا ہے. اور وہ ہے عاشرہ ذی الحج، اور بلکہ اس میں سے عید کا دن بھی نکالیں تو وہ 9 دن بنتے ہیں جہاں ہم نے وہ چیزیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں ان سے اوائڈ کرنا ہے. وہیں ہم نے ایک تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. آپ نے ٹاسک رکھنا ہے کہ آج تو میں نے کسی نہ کسی کا دل جیت لینا ہے. کیسے؟ ایک اس کے لیے آسانی کر کے، ایک چہرے پہ مسکراہٹ کا ذریعہ بن کے، کسی کی ہنسی کا ذریعہ بن کے. سبحان اللہ، دیکھیں کہ کوئی اپنی کسی دکھ میں ہے اور یہ جان لیں، آپ کہ ہمیں کیسے پتہ وہ دکھی ہے؟ مجھے بتائیں کہ کون دکھی نہیں ہے؟ جو حالات، جو مصائب ہیں اس وقت، کون دکھی نہیں ہے یہ بتائیے. ہر ایک دکھی ہے، کسی کے دکھ اندر ہیں اور کسی کے باہر بھی، ہر کسی، اور کسی کا کوئی تو کسی کا کوئی. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائشیں تو آنی ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ضرور آزماؤں گا. ہر کسی کی آزمائش ہونی ہے کسی نہ کسی چیز سے. ہر ایک کی آزمائش اس کی پسندیدہ چیز سے ہوتی ہے جو اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے. کسی کے لیے دنیا، دولت، سٹیٹس یہ سب ہوتا ہے، اللہ اس سے آزماتا ہے. کسی کے لیے رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، کوئی ایک اس کے لیے زندگی ہوتا ہے، اللہ اس سے آزماتا ہے. کسی کے بچے میں اس کے، اب دیکھیں جو بچوں کے لیے سب سے زیادہ ترستا ہے اللہ اس کو ہی نہیں دیتا، اور اللہ اچھا اس کو دیتا ہے تو اس کی کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اب وہ ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہو جائے مگر یہ نہ ہو. اللہ اکبر. اور کسی کے لیے یہ چیزیں اہم نہیں ہیں تو اس کے لیے کوئی اور آزمائش. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ویک پوائنٹ سے آزماتا ہے. ایک تو اپنے ویک پوائنٹ کو اپنا ویک نہ بنائیں بلکہ پاور پوائنٹ بنائیں، پاور بنائیں. دیکھیں جتنے آپ یہ کمزوریاں پالتی جائیں گی اتنی آپ کی آزمائشیں بڑھتی جائیں گی. دنیا کی چیزوں میں دل نہ ہی لگائیں، کیونکہ جس میں لگائیں گے اسی سے آزمائی جائیں گے. دل صرف اللہ سے لگائیں کہ جہاں پر کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ملتی. اور پھر ان سب چیزوں کے بعد یعنی آپ نے آسانیاں بانٹنی ہے، مسکراہٹ کا ذریعہ بننا ہے، یہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. یہ سب سے زیادہ چیز میں نے ایئر ہوسٹس سے سیکھی. آپ نے بھی کئی بار کئی جگہوں پہ تجربہ کیا ہوگا. یہ جو کمپنی کی ہوسٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا ریسیپشن پہ جو ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنے والے کو اسمائلنگ فیس سے ویلکم کرنا. اکثر جب میں سوچتی ہوں، میں اپنے کسی ایسے خوابوں میں، خیالوں میں، کہیں کہ دکھوں میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی، ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی اور اتنی اسمائلنگ فیس سے میڈم اس طرح مجھ سے بات کی تو وہ میں حیران ہو گئی. میں کوئی ایک کمپنی کی ہوسٹس ہے، وہ اپنا فریضہ کتنا اچھا انجام دے رہی ہے. ایک میں ہوں، میں بھی تو اللہ کی طرف سے ایک ہوسٹس ہوں، اپنے گھر کی، ایک اس دنیا کی، اس ماحول کی، اور میں اپنی جاب ٹھیک نہیں کر رہی. میرے چہرے پہ وہ 12 بچے ہیں، وہ میں غم، وہ دکھ، مجھے کوئی میری والدہ بھی ساتھ ہو، میرے بچے بھی مجھے مما کہیں ہٹ پیچھے. مطلب ایک میں تو اللہ کی جاب پہ ہوں نا، میں تو پوری نہیں کر رہی. ایک وہ ہے کہ دنیا کی ایک چھوٹے سے پیکج کی، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے. اگر اللہ کے ہاں جو پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ چھوٹے سے پیکج کے لیے اپنے آپ کی، اپنے وہ دل میں جو بھی چل رہا، آپ نے پڑھا سننا دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کی ڈیتھ کے دن ہم نے جا کے فلان ڈرامہ شوٹ کیا، ہم نے اپنی وہ قسط نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی وہ ریکارڈنگ نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی وہ شوٹنگ نہیں چھوڑی. ایسے آئے روز اپنی قربانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، وہ پیسے کی خاطر کر رہے ہیں. اس میں کون سی ڈیڈیکیشن ہے؟ ڈیڈیکیشن تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، جو فی سبیل اللہ ہو. اچھا وہ اپنی جاب اس پیکج کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں جو اللہ نے جنت کا پیکج دیا، اپنی رضا کا پیکج دیا، انعامات کا پیکج دیا، ابدی پیکج دیا، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ اس پیکج کے لیے ہم یہ نہیں رکھ سکتے کہ اپنے چہرے پہ ایک اسمائل رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو
اچھا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے، جس طرح ہمارا الحمدللہ پردہ کرتی ہیں، کوئی اس طرح غیر محرم سے تو انٹریکٹ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات واٹس ایپ پر اس طرح کوئی بات چیت کرنی پڑ جاتی ہے تو اس کو اسمائلنگ ایموجی نہ بھیجا کریں، وہ دل والی آنکھیں نہ بھیجا کریں، وہاں پہ اسمائل نہیں دینی، ایموجیز بھیجنے میں، وہ جو ریئیکشن دینے میں محتاط رہیں۔ محرم غیر محرم کا صرف ایموجی ہی، آپ زیادہ سے زیادہ کسی کی بات سے ایگری کرتے ہیں تو تھمز اپ کر سکتے ہیں بس، یا آپ خوش ہوتے ہیں تو دعا کا بھی ایک نیچے ہوتا ہے، آپ دعا کا کر سکتے ہیں۔ غیر محرم کو دل بھیجنا، پھول بھیجنا، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے۔ یہ بیٹیوں کو سمجھائیں خاص طور پر، انہیں نہیں اس کا وہ تو فوراً سے دل بھیج دیا، اور دل سے بھی بڑھ کے فوراً سے وہ اچھا یہ ویسے ہی ہے جیسے فضول میں تصویر بھیجنا، تصویر کی حرمت ہے تو خواہ مخواہ کی تصویر، ایک تو ہے نا ضرورت کی، جب اس طرح کا آپ کو اسٹکر بھیج دیتی ہیں جس میں تصویر ہوتی ہے تو اس سے بچیں۔ تصویر کی بہرحال حرمت ہے، ضرورت کے تحت کوئی مجبوری ہے، کوئی مقصد ہے دین کی اشاعت کا، یا اسی طرح کوئی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا، شناختی کارڈ کا، کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹس میں ہے تو وہ الگ چیز ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے۔ باقی خواہ مخواہ کے تصویروں والے اسٹکرز یا ریئیکشن نہ بھیجا کریں، ہم نے اس چیز کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ جو اصل چیز ہے کہ ان پریکٹسز کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے قیام بھی نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، کمر ساتھ نہیں دیتی، آپ اپنا قیام، عبادتیں اتنی لمبی چوڑی نہیں ہو سکتی، زبان تو ہل سکتی ہے، زبان تو ہل سکتی ہے نا، تو ذکر و اذکار کو، جس طرح شروع میں نے حدیث بتائی کہ یہ 10 دن پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں، کس لحاظ سے؟ عبادت میں، قبولیت میں، ثواب میں، تو ان دنوں میں ایک سبحان اللہ پڑھنا باقی سارے دنوں کے سبحان اللہ سے افضل ہے۔ الحمدللہ پڑھنا، تسبیحات، ذکر و اذکار، اب یہ بھول جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے لیٹتے، تو بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی ایک شخص کھڑے ہو کے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور دوسرا لیٹے ہوئے تڑپ کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ کہ اللہ ہمت نہیں ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے، اللہ میں تجھے اسی حالت میں پکار رہی ہوں، اس سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ دل کا درد اہم ہوتا ہے نا، وہ کس درد سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی تو عبادت کرنے والے اتنے فرشتے ہیں، اس کو ہماری عبادت کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے اخلاص کی ضرورت ہے، صرف محبت کی۔ ہم نے دنیا کی چیزوں میں، دل ایک ہے اور دنیا کی ہر چیز کو دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے کتنا بچایا ہے، اس میں کتنی جگہ رکھی ہے، ساری محبتیں نکلیں گی اور سارا ہی اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ ان دنوں میں اپنے تزکیہ پر، دل کی صفائی پر، جس طرح گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، عید آ رہی ہے، کریں، ضرور کریں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ذی الحجہ سے پہلے کر لیں۔ ہمیشہ میں یہی چیز بتاتی ہوں نا کہ وہ کام جو آپ نے عید پہ کرنے ہیں وہ اب کر رہے ہیں، وہ گراسری ہو، وہ مثالے جات بنانا ہے، وہ چھریاں کلانا ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا ہے نا وہ اب کرنا ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے، ایڈوانس ہے، آپ یہ کر لیں۔ اور اب کل تو کئی چیزیں ہیں، آپ وہ ان کو بنا کے پیک کر کے رکھ دیں اور آپ کا آرام سے ایزیلی فریش سکون، اور ان دنوں کو عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ اور خاص طور پر اچھا ایک اور چیز، بال کٹوانا، اسی طرح انوانٹیڈ ہیئرز ہیں، یا اسی طرح اپنے سر کے بال ہیں، کچھ ٹرمنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا نیلز ہیں، یہ چیزیں بھی نہ کاٹیں تو نیکی اور ثواب ہے، خواہ قربانی کرنی ہو نہ کرنی ہو۔ بعض اس کا فرق کرتے ہیں، بعض اس کو لازم کرتے ہیں، بعض اس کو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ساری احادیث کو بار بار پڑھنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں، اس بحث میں پڑے بغیر کہ آپ قربانی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، فرض ہے، سنت ہے، لازم ہے نہیں ہے، واجب ہے، ساری بحث میں اگر آپ یہ کر سکیں تو یہ بہت اہم ہے، اور اللہ سے نیکی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے بچوں کی حجامت کرانی ہوتی ہے، بچوں کی بال بنوانے ہوتے ہیں، باربر کے پاس بھیجنا ہے، آپ اور آپ کے بچے اور گھر والے سب، آپ نے ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، تو عید کے لیے وہ لک اچھی ہو وہ پہلے کروا لیں، زیادہ چھوٹی کرا لیں کہ عید کے بال مناسب آ چکے ہوں۔ جس نے ناخن کاٹنے ہیں وہ چاند نظر آنے سے پہلے، ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے کاٹ لے، اور قربانی کرنے تک پھر نہ کاٹے۔ یہ میں کوئی حکم نہیں سنا رہی، میں وہ اس کی فضیلت بتا رہی ہوں۔ اسی طرح جس نے بال کاٹنے ہیں، جس نے اپنے انوانٹیڈ ہیئر ریموو کرنے ہیں، جو بھی آپ نے اپنی صفائی وغیرہ کرنی ہے وہ سب پہلے کر لیں، ان 10 دنوں میں نہیں کرنی،
یہ آپ کو زیادہ ثواب ہے، اللہ کی قربت کا ایک ہے آپشن۔ اور پھر سبحان اللہ یہ ذکر و اذکار تو ہیں ہی، اور ان سب میں یاد رکھیں سب کچھ کر رہے ہیں، نمازوں کا ٹائم درم برم ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، فجر کو اٹھ کے پڑھ لیا سورج کے ٹائم میں، رات کو پتہ نہیں عشاء کو کس حال میں پڑھا، اور دن کی بھی ایسے بھاگتے دوڑتے کسی نہ کسی طرح کیسے پتہ نہیں کوئی خشوع خضوع نہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی عمل کی عبادت میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ فرض کی ادائیگی ہے، اور فرض میں نماز اول ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ان کی حفاظت اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں، نماز میں خشوع خضوع کے لیے ترجمہ بھی اہم ہے۔ جس کو نہیں آتا، کئی ایک ریکارڈنگز کلاسز ہیں انشاءاللہ میرے پاس بھی ہیں، میں انشاءاللہ بھیج دوں گی واٹس ایپ میں، آپ ضرور سنیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا ترجمہ کیا ہے، تو اس سے آپ کا رب کی طرف، یعنی ان یہ 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے علم کا حکم دیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے جان، پہلے علم حاصل کر، پھر عبادت کر۔ تو آپ کا خاص طور پر قرآن سیکھنا، آج کل ہماری قصص القرآن سیریز چل رہی ہیں، کوئی ایک قصہ، اور خاص طور پر یہ ذی الحج کی مناسبت سے اگر آپ قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سن لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو سکتا ہے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی میری کلاس تھی قصہ سیدنا ابراہیم۔ میں آپ کو ایک لنک پیکج کیا کریں کیونکہ وہ ساری تو آڈیوز مشکل ہو جاتی ہیں، ایک سمپل آپ کو لنک بھیج دوں گی جس میں آپ کا ایک، اس کو آپ ویب سائٹ ہے اسکلز فاؤنڈیشن کی، وہ آپ کو آڈیو پلے کر دے گا، وہ پوری آڈیو آپ نے قصص القرآن، قصہ وہاں پر بہت سارے میں قصہ سیدنا آدم بھی کرا چکی ہوں، قصہ سیدنا موسیٰ، قصہ سیدنا عیسیٰ، اور اسی طرح یہ قصہ سیدنا ابراہیم، قصہ غزوہ بدر، کیا ایموشنل ہے۔ میرے ابو جان سن رہے تھے، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تمہاری میں نے ساری وہ غلطیاں معاف کر دی ہیں نا جو بھی تم نے کیے نا، قصہ غزوہ بدر، کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم نے مجھے بدر کے میدان میں کھڑا کر دیا ہو۔ ابو جان کے منہ سے سن کے وہ بڑا کہ چلے اللہ تعالیٰ ابو جان راضی ہو گئے ہیں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ قصہ غزوہ احد بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، ابھی آج کل ہمارا قصہ سیدنا نوح ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم سیریز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اچھا جب ہم منع کرتے ہیں نا ٹی وی نہیں دیکھنا، اسکرین نہیں چلانی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے۔ اور اتنا مزے کا ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ سبحان اللہ آپ جسٹ اس کو سمپل پلے کریں، اور بعض ہوتے ہیں نا کہ کوئی سلو نہیں سننا چاہتے، اس کو سپیڈ فارورڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ سپیڈ بڑھا دیں گے اگر آپ ویسے نارمل سنیں، اور آپ بے شک کچن میں کام کر رہی ہیں، بے شک لیٹی ہوئی ہیں، یہ آپ خیالوں میں کہاں پہنچی ہوئی ہیں؟ عبادت میں، رب کی قربت میں۔ یہ سوچیں پاک ہوتی ہیں، جو اصل چیز تو یہ سوچ ہے نا، اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں۔ یہ اصل میں کوئی بھی برائی ہو نا اس کی ابتدا خیال سے ہوتی ہے۔ برائی کی طرف میں ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ سوشل میڈیا کیوں، یہ تو بڑا فتنہ ہے، اور سوشل میڈیا پر دین کا کام عورت کے لیے، میں کہتی تھی نیگیٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیویٹی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نیگیٹیو سٹف کو ہم آلٹرنیٹ دیں گے اپنے بچوں کو، اور انشاءاللہ جب ہم اس پر ورک کریں گے کہ اس کی اینیمیشن ویڈیوز جب ہم اس کے آڈیو کو کنورٹ کریں گے تو یہ اور زیادہ یوزفل ہو جائیں گے، کہ باقاعدہ ویژول ایک سین مناظر کے ساتھ انشاءاللہ جب ہمارا انسٹیٹیوٹ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ ایک میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں ان آڈیوز پر کام کیا جائے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ ایسی کریٹیو اور پازیٹیو ویڈیوز لائی جائیں کہ نہ صرف بچے بلکہ خواتین اس کے ذریعے سے وہ خواہ مخواہ کی فضول کی اسکرولنگ اور ڈراموں سے بچ سکیں۔ جو بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یہ بس یہ میری کہانی ہے، ہر چیز کو یہ میری کہانی، بالکل ایسے ہر گھر میں ہو رہا ہے، کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے یہ، بلکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے کرو اور پکی ہو جاؤ۔ دیکھا ہر بہو ایسے ہوتی ہے، دیکھا ہر کوئی ایسے ہوتا ہے، اس طریقے سے سوء ظن سکھایا جا رہا ہے ہمیں، حالانکہ ہمیں تو اس نے ظن کا حکم ہے، لا تجتنبوا الظن ایاکم والظن، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع کیا۔ تو اور خاص طور پر جب سورج ایک لمٹ لائن ہے، یہ ساری چیزیں ان جنرل آپ نے سمجھ لیں، اب آپ ایک چند چیزیں اسپیشل آپ اپنے یاد رکھ لیں کہ جیسے یہ کانشیس رہیں کہ چاند کب نکلنا ہے، اور تکبیرات، ان خاص دنوں کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا
इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की किबरियाई इंसान को बुलंदी नसीब करती है। घर में चाहते हैं ना कि सबकी नज़रें मुझ पे हों, मैं सबके मेरी मर्ज़ी के मेरे फ़ैसले नाफिज हों, मुझे मकाम मिले ख़ानदान में। बल्कि ख़ामन से अक्सर लड़ाई इसीलिए होती है ना कि तुमने मुझे अपने ख़ानदान में वो मकाम नहीं दिया जो मैं डिज़र्व करती थी। तो सुभान अल्लाह, मकाम देने वाला कौन है? ये जी अच्छा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है अगर आप इसमें मुकम्मल पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें या और तस्बीहात भी मिला लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इन जनरल हुक्म दिया है, कब्बिरू सब्बिहू, जनरल हुक्म दिया कि अल्लाह की किबरियाई बयान करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं, इसी तरह सहाबा से मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं। तो इसमें आपका फरमान भी हदीस भी है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्फाज ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, क्योंकि मकसद एक है और हुक्म आम है। तो आप सुबहान इस तरह भी पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ख़ास तौर पर जब चाँद निकले। और फिर ये कब तक पढ़नी है? 13 अय्याम तशरीक समेत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़ास तौर पर ये वाला पैकेज जो है ना तकबीरात के ज़्यादा है। ईद उल फितर का कम होता है। ईद उल फितर की कितने टाइम की होती हैं? चाँद नज़र आने से ईद नमाज तक, और नमाज का इमाम के तकबीरात कहने तक, तकबीर कहने तक नमाज की, बस नमाज शुरू करने तक। तो ये ज़िक्र व अस्कार, ये मैं कहती हूँ मुफ्त की इबादत है, मुफ्त की इबादत है, मतलब फ्री नेकी है, फ्री नेकी, कोई एफ़र्ट नहीं है। और ये इसका जो अजर है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मग़फ़िरत यानी आप सोचें सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएं, इससे बड़ी कोई खुशी होगी? मग़फ़िरत और फिर साथ अजर अज़ीम, जिसको अल्लाह अजर अज़ीम फरमा दे। किस चीज़ पर फरमाया है? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। और इसमें कोई जेंडर तख़सीस नहीं है, औरत कर सकती है, मर्द कर सकते हैं, नो। अल्लाह ने फरमाया ज़िक्र करने वाले मर्द, ज़िक्र करने वाली औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बंदा ज़िक्र अस्कार से उस मकाम पे पहुँच सकता है कि वो बड़ी मेहनत करके खून पसीना बहा के भी शायद ना पहुँच सके। और ख़ास तौर पर ये इन दिनों में ज़िक्र अस्कार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी हदीस है, कोई नेकी इन 10 दिनों में किए गए अमल से अफजल नहीं है। एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जिहाद आपने फरमाया जिहाद भी इन दिनों में की गई नेकी से अफजल नहीं है, मगर वो वाला जिहाद कि एक बंदा अपना सारा माल उठा के दुश्मन के ख़िलाफ़ मैदान में उतरता है और फिर ना खुद वापस आता है ना उसका माल, यानी माल जान अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाते हैं, फिर वो शख्स अफजल हो सकता है, वगरना नहीं। अब इस तरह का कोई मौका किसी को मिल सकता है? हम फ़लस्तीन पहुँच सकते हैं अपना सब कुछ उठा के, कश्मीर जा सकते हैं, तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो जो मिल सकता है उसके लिए भी दुआ कीजिए, वो जज्बा रखें, वो ऐसे बच्चों की तरबियत करें कि जो तागूत का मैदान में मुकाबला कर सकें। हमने वो वहाँ बनना है ना।